السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معاشرے کے اندر بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو اپنے غلط خیالات کے ذریعے بہکاتے ہیں اور قربانی سے روکتے ہیں۔ اندر خانہ قربانی سے روکنا مقصد ہے، اس عظیم عبادت سے محروم کرنا مقصد ہے اور عبادت کو نہ ہونے دینا مقصد ہے، لیکن بظاہر وہ چال بازی کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں غریب ہیں، غربا ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور محتاج لوگ ہیں، مقروض لوگ ہیں، مفلوج الحال لوگ ہیں، مہنگائی کا دور ہے، تو لوگوں کو صبح شام کی روٹی نصیب نہیں ہے اور لوگ کئی قربانیاں کرتے ہیں، مہنگی قربانیاں کرتے ہیں۔ تو قربانی کرنے کے بجائے غریبوں میں پیسہ دینا چاہیے، ان کی کفالت کرنی چاہیے۔ اس طرح اس عظیم سنت ابراہیمی سے وہ روک رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ کہنا چاہیے اور انہیں یہ کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے صاحب قدرت لوگوں کو اپنی ایک قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے، یہ تو ہر گھرانے پر اللہ نے فرض کیا ہے، نبی نے سنت رسول سنت ابراہیمی کے نام سے واجب کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، اور قدرت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کو یہ کہا ہے کہ فلا یقربن مصلانا، وہ قدرت کے باوجود قربانی نہ کریں تو عید کے دن عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کا حق نہیں رکھتا، یہ بطور وعید کے فرمایا ہے۔ تو اتنی بڑی سعادت سے محرومی ہوتی ہے اور عید کے دن وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ جا سکے اور بہانہ بنا کر قربانی نہ کرے تو پھر یہ بڑا جرم شمار ہوگا۔ اس لیے غریب غربا کو دینا بھی اچھا ہے، لیکن اپنی قربانی کر کے جو اضافی لوگ قربانی کرتے ہیں، دو چار کرتے ہیں، تو ایک اپنی اہل بیت کی طرف سے کریں، اپنے گھرانے کی طرف سے کریں، باقی جو اضافی کرتے ہیں وہ ان کا پیسہ غریب غربا میں کفالت کے لیے، ان کی حاجات پوری کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے غریب فنڈ میں دیں، یہ تو ممکن ہے۔ اور اپنی سنت کو ادا کیے بغیر قربانی کو روک کر غریب مسکین کو دینا یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ غریب مسکین کو اضافی قربانی کے پیسے اور ان کی قیمت دے دینی چاہیے۔ یہ ایک صورت ہے جو اس نظریے سے ہمیں ایک سوچ ملتی ہے، ورنہ ایک قربانی صاحب قدرت لوگ اپنی طرف سے کریں اور 2 3 4 5 10 جو کرتے ہیں یا بہت مہنگا جانور خرید کے لاتے ہیں، اس میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایک جانور جو مناسب ہو، ایک بکرا لے لیں اور قربانی کریں، باقی جو کئی لاکھ انہوں نے مہنگا خریدنے کے لیے خرچ کرنا تھا وہ نہ کریں، وہ غریب غربا کی کفالت میں پیش کریں، تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے اجر و ثواب میں ان لوگوں کو شامل فرمائے گا اور اپنی درگاہ سے ان کو بہت اجر اور گناہوں کی بخشش عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے سام بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، اور غریب بھی پل گئے اور اپنی قربانی بھی ہو گئی۔ اللہ دونوں طریقے سے خوش ہوتا ہے اور خوش کرنا چاہیے۔ ہمیں قربانی کی اہمیت کو سامنے رکھ کر قربانی اپنی بھی کریں اور غریب غربا کی کفالت کو بھی سامنے رکھ کر گوشت بھی انہیں دے دیں۔ اگر اضافی قربانی کر رہے ہیں تو سارا خود نہ کھائیں اور اضافی قربانی کا پیسہ غریب غربا میں دے کر ثواب کمانا، یہ ایک مناسب شکل اور سوچ ہے۔ لیکن اپنی قربانی ضرور ایک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی درگاہ سے بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا
اور اللہ خوش ہوگا، اور ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے. اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ ہمیں خوش کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.